بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان تقوی صدق نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حق تعالی سبحانہ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں تین چیزیں ہیں، ایمان، تقوی اور صدق۔ ایمان جن لوگوں کو پہلے سے حاصل ہے ان کو خطاب ہے، یہ نہیں کہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ، ان کو دوسری جگہ پر کہا گیا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کو خطاب ہے جن کے اندر ایمان موجود ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان کی حقیقت، ایمان کے کیا معنی ہے؟ مان لینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے لائے ہوئے احکام کو، دین کو مان لینا، یہ ایمان کا حاصل ہے۔ صرف جان لینا نہیں بلکہ مان لینا۔ جانتے مشرک و کافر بھی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک آپ کی ایسی پاکیزہ زندگی گزری کہ سب کو تعجب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدوق کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس وقت تو کوئی مذہبی نزاع تھا ہی نہیں۔ جب 40 سال پورے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی آنا شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم ہوا، تب ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا۔ ماننے والے تو بہت ہی کم تھے، اکثر انکار کرنے والے تھے، یہاں تک چونکہ 40 برس کی زندگی پاکیزہ گزری جن میں کوئی انگشت نمائی کی گنجائش نہیں، اعتراض کا موقع نہیں ملا۔ اس واسطے بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ آپ تو سچے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہی لاو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ 40 برس تک آزما چکے تھے، دیکھ چکے تھے اچھی طرح سے، کیسے کہہ دیں ایک دم سے کہ ارے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایمان کے معنی مان لینا، صرف جان لینا نہیں۔ ایک شخص ایک ملک میں، ایک شہر میں پہنچتا ہے، وہاں اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہاں کا فرما روا بادشاہ ہے، اس کا قانون ہے، اس کی کچہری ہے، اس کا جیل خانہ ہے، اس کے دفاتر ہے، اس کے افسر ہیں، سب باتیں جانتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کر لے کہ مجھے یہاں کی حکومت کے قانون کے ماتحت زندگی گزارنی ہے تو وہاں کا شہری وفادار کہلائے گا۔ اور اگر جاننے کے باوجود وہ مانتا نہیں کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے، تو وہ شخص وہاں کا شہری نہیں، باغی ہے۔ تو قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو جو لوگ جانتے ہیں مگر احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمیں زندگی ان کے ماتحت گزارنی ہے، یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ماتحت اور پابند ہو کر گزارنی ہے، وہ لوگ مومن ہیں، انہی کو خطاب ہے۔ سورہ انفال میں مومن کی صفات کو بتلایا ہے۔ مومن کی صفات یہ بیان کی گئی ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے، یقین پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت سچ مچ مومن ہیں، چونکہ ایمان کا ترجمہ تصدیق قلبی کا ہے۔ دل سے کسی بات کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے، اور قلبی چیز تو ایسی ہے کہ وہ غائب ہے، دوسروں کو اس کا کیسے پتہ چلے؟ اس لیے اقرار باللسان کو ایمان اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ تصدیق پر دلالت کرنے والی چیز تصدیق کے قائم مقام ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے، یعنی جب تم نے فیصلہ کر لیا تو اپنے اس ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ تقوی اختیار کرو، تب تو ایمان کے اندر خیر باقی رہے گی، اور اگر تقوی اختیار نہ کیا، گناہوں سے نہ بچے، تو ایمان کمزور ہوتے ہوتے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایمان کو پختہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور دنیا بھر کے گناہ کرتے ہیں، پھر ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے آہستہ آہستہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟
جانتے ہو کہ کہا کہ آپ کسی کٹیلے راستے پر کو گزرے ہیں جہاں جھاڑی کھڑی ہوں، کانٹے والی خاردار درخت ہوں، ان میں کو راستہ ہو، ایسے راستے میں کو کبھی گزرے؟ ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرا کرتے ہیں؟ کہا کہ کپڑے اور جسم کو بچا کر گزارتے ہیں کہ راستے بھی طے ہو جائے، نہ کپڑے پر کانٹے لگے نہ بدن پر کانٹا لگے، اس احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں۔ بتایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ آدمی اپنی زندگی ایسے طریقے پر گزار دے کہ اس کا ایمان بھی خراب نہ ہو، عمل بھی خراب نہ ہو، جو ماحول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں سب طرف ان کانٹوں سے بچ کر چلا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے کہ نماز میں کسی سے بات نہ کریں، نماز میں کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، نماز میں ادھر ادھر نہ جائے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، ساری خرابی ہو جائے گی۔ روزہ رکھتا ہے تو سوچتا ہے پان نہ کھائے، سگریٹ بیڑی نہ پیے، حقہ نہ پیے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بچ کر چلتا ہے تو دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی سے روکتا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ جب اللہ کو اللہ تسلیم کر لیا، اس کو حاکم الاطلاق مان لیا، اس کے احکام کے ماتحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب اس کے احکام کو پورے طور پر بجا لانا چاہیے اور عدول حکمی سے، قانون شکنی سے پورا پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر یہ صورت اختیار کر لی گئی تو ایمان باقی رہے گا، بلکہ قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ صورت اختیار نہ کی، تقوی اختیار نہ کیا، تو ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ نہ ایمان میں اتنی طاقت رہے گی کہ گناہوں سے روک سکے، نہ اتنی طاقت رہے گی کہ شرک کفر کی باتوں سے روک سکے۔ ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ ایک شخص ریل میں سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، بچے کی عمر 14 سال کی ہے، 14 سال کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے، لیکن بچہ دیکھنے میں کچھ کم معلوم ہوتا ہے۔ ٹکٹ آدھا لیا ہے، آ گیا ٹی ٹی، اس نے پوچھا کیا عمر ہے؟ کہہ دیا اس کی عمر 9 سال کی ہے۔ اب کرایہ بچانے کے واسطے اس کی عمر کم بتا دی۔ جس ایمان میں اتنی طاقت نہیں کہ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے روک سکے، وہ ایمان ذریعہ نجات کیسے بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایمان ہی تو ذریعہ نجات ہے۔ جب ایمان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ جھوٹ سے روک دے، دھوکہ دینے سے روک دے، تو وہ کیسے مومن ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص کا غلہ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تجارت کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ دیا، اندر سے غلہ نکالا تو بھیگا ہوا نکلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی، بھیگ گیا، تو اس کو میں نے نیچے کر دیا تاکہ گاہک دیکھے نہیں، اسے پتہ نہ چلے کہ اندر سے بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ جس ایمان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ خدا کی نافرمانی سے روک دے، اس کے اوپر کیا سہارا کیا جائے گا؟ ایک شخص سامان بیچتا ہے، کھوٹا سامان ہے، نقلی سامان ہے، کہہ دیتا ہے کہ اصلی ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اس توقع پر جھوٹ بول دیتا ہے کہ خرید لے گا تو کچھ پیسے مجھے نفع کے مل جائیں گے۔ جس ایمان میں اتنی طاقت نہیں کہ جھوٹ بولنے سے روک دے، وہ ایمان سہارے کے قابل ہے؟ اس کے ذریعے کیا توقع کہ نجات ہوگی؟ آج جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا، دھوکہ دینے سے نہیں روکتا، کل کو خدا نہ خواستہ موقع ہو جائے تو شرک کفر سے بھی نہیں روک سکے گا۔ اور چنانچہ ہوتا ہے جہاں ایک زد پڑی، اسی زد کے اندر آ کر اپنے مسلمان ہونے سے بھی انکار کر دیتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، نام بھی اپنا بدل دیتا ہے، صورت شکل بھی بدل دیتا ہے، یہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اب تو انتقال ہو گیا بیچارے کا، صوفی قسم کے آدمی تھے، ویسے تو انگریزی تعلیم یافتہ تھے، مزارات سے ان کا تعلق تھا، سجادہ صاحب تھے، طبیعت میں تمسخر بہت تھا۔ کہنے لگے بھائی صاحب دیکھیے میری داڑھی شریف داڑھی تو ہے نہیں، آج رکھی ہوئی کل کو منڈ بھی سکتی ہے، صاف خود کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی شریف داڑھی نہیں ہے، آج رکھی ہے کل کو منڈ بھی سکتی ہے۔ تو اعمال خیر آدمی کرتا ہے، اگر وہ شرعی اعمال نہیں، آج کر رہا ہے کل کو ترک بھی کر سکتا ہے، آج نماز پڑھ رہا ہے کل کو نماز چھوڑ بھی سکتا ہے، آج قرآن پڑھ رہا ہے کل کو قرآن چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لہذا ایمان میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے مکان بناتے ہیں، 4 لکڑیاں لے آئے چھوٹی چھوٹی، اور جناب 4 کونوں پر گاڑ دی، ایک چادر اوپر تان دی، گھر ہو گیا۔ ہاں گھر تو ہو گیا، لیکن ہوا کے ایک جھونکے کو نہیں برداشت کر سکتا یہ گھر، ایک بارش کو برداشت نہیں کر سکتا، گرمی کی تپش نہیں روک سکتا، سردی کی ٹھنڈک سے نہیں روک سکتا۔ یہ تھوڑی دیر کو تفریح کا سامان ضرور بن گیا۔ بچے ریل بناتے ہیں،
ایک اینٹ کے برابر اس طرح سے دوسری تیسری اینٹ کھڑی کر دی قطار لگا کر، ادھر سے قطار میں ماری ایک لات، وہ اینٹ اس میں سے گری، دوسری اس میں سے گری، تیسری ریل ہو گئی۔ ریل تو چلی، ریل تو انہوں نے بنا لی، لیکن اس پر کیا سفر کر سکتے ہیں؟ مسافت قطع کر سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی حال ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ ایمان ان حضرات کا تھا جنہوں نے دکھلا دیا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا قوی ایمان عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ہٹا نہ سکی، ایک چیز سے نہیں روک سکی، ایمانیات کی۔ مواحد چہ در پائے ریزی زرش، چہ شمشیر ہندی نہیں بسرش، امید و ہراش نباش زکس، ہمیں نست بنیاد توحید و بس۔ مواحد کے سر پر تم سونا رکھ دو یا اس کے سر پر ہندی تلوار رکھ دو، اس کو نہ کسی سے امید ہوتی ہے نہ خوف، یہی توحید کی بنیاد ہے اور بس۔ ان کے سامنے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں تو ان کی طبیعت میں حرص لالچ پیدا نہ ہو، ان کے سامنے چمکتی ہوئی تلوار ان کی گردن پر رکھ دی جائے تو ان کے اندر کوئی خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔ تمام لالچ جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ ہے۔ خوف و ہراس جو کچھ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور بچنا ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، جب تم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ماتحت ہو کر گزاریں گے، اس فیصلے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناخوش کرنے والی ہو، اس سے بچیں، احتیاط برتیں، تو ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ، اور کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ مل جاؤ۔ تقوی کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی آدمی پر اثرات پڑتے ہیں۔ آدمی بازار میں بیٹھتا ہے جہاں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹے بھاؤ بتائے جاتے ہیں، غلط سلط سودے کو اچھا بتا کر بیچا جاتا ہے، ویسے ہی اس پر اثرات پڑیں گے جب جھوٹوں کے پاس بیٹھے گا۔ اور جو شخص جس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اس گناہ کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، عادی ہے شراب کا، آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں شراب کی حرمت و خباثت، نجاست سب ختم ہو جاتی ہے، وہ تو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ جیسا کہ پانی پی لیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد، اسی طرح وہ سمجھتا ہے شراب کو بھی۔ اسی طریقے سے جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، عدالت اور کچہریوں میں رات دن جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے متعلق یہی ہے۔ لہذا جب آدمی ایسے ماحول میں ہے جہاں معصیت عام ہے، نافرمانی سب میں لگی ہوئی ہے، تو جب تک وہ اس ماحول کو نہیں چھوڑے گا اس وقت اس کی اصلاح آسان نہیں۔ لہذا وہاں سے نکل کر ایسے ماحول میں آ جائے کہ جہاں سب سچ بولتے ہیں۔ ایک میڈیا والے نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب سے، جی دعا کر دو میرا میڈیا ترقی کر جائے۔ فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ فرمایا جھوٹ نہیں چھوٹنے کا، میڈیا چھوٹ سکتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے، مگر اس کے لیے معالج نے تجویز کر دیا پرہیز۔ اب سب لوگ بڑھیا کھانا، لذیذ کھانا کھا رہے ہیں، یہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب اسی طریقے پر کھانا کھائیں تو اس سے مرض میں اضافہ ہوگا، اور سب کے سب پرہیزی کھانا کھائیں وہ ان سے نہیں ہوتا۔ لہذا اس ماحول کو تبدیل کر کے اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پرہیزی کھانا ملے گا، دوسرا کھانا موجود ہی نہیں، اس کا علاج آسان ہو گیا، سہولت رہے گی، چونکہ ماحول وہاں ایسا ہی ہے۔ بس یہی بات ہے، ایک شخص ایمان لایا اور آپ کے پاس آیا کہ نماز مجھے سکھاؤ، آپ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک چیز اس کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، بیٹھ کر بہت دیر لگے گی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں سب لوگ نمازی ہیں وہاں اس کو داخل کر دیا جائے، جس طرح سے سب کو کرتا دیکھے گا، وضو اس طرح سے کرتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، قیام قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سب بہت جلدی اس ماحول کی وجہ سے اس کو نماز آ جائے گی۔ تو حالات کے بدلنے، اصلاح کرنے کی بہترین صورت ماحول کی تبدیلی ہے۔ کونوا مع الصادقین سے یہی بتلانا مقصود ہے کہ صادقین کے ماحول میں آ جاؤ، صادقین کے ماحول میں آ جاؤ گے تو سب بات ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی نقطہ ہے کہ ابتدا میں مدینہ طیبہ میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں آس پاس کے لوگ مسلمان ہوئے تو سب کے واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ مدینہ طیبہ آ جاؤ، ہر ایک کو دین کیسے سکھایا جائے، ہر ایک کے گھر پہ جا کر ہر ایک کے واسطے آدمی بھیجا جائے، ایک ایک بستی کے لیے ایک ایک آدمی بھیجا جائے، کہیں آدمی بھی کافی نہیں،
اس کا طریقہ بھی یہی تھا کہ سب کے سب مدینہ طیبہ میں جمع ہو جائیں اور چرچا ایمانی کا ہو، اعمال صالح کا چرچا ہو، یہی رات دن کا مشغلہ ہو، کوئی سکھانے والا، کوئی سیکھنے والا، کوئی پڑھنے والا، کوئی پڑھانے والا، غرض اسی طریقے پر کام چلے گا، ماحول کے اثر سے جلدی کام آسان ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک طرف تو بعض لوگ دعا میں نماز میں مشغول ہیں، دوسری جانب میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسئلے مسائل کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، یہ بھی اور وہ بھی۔ جو لوگ دعا میں تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ ان کی مانگی ہوئی مرادیں پوری کرے، یا مناسب نہ سمجھے تو نہ پوری کریں۔ اور یہ لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے کا ہے۔ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آخر اس میں آ کر بیٹھے۔ ایک مرتبہ تشریف لایا صحابہ صفا کی بڑی جماعت تھی۔ ان بیچاروں کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس دو کپڑے نہیں، ایک ہی کپڑا تھا، کرتا تھا تو نیچے تہمند نہیں ہے، تہمند تھا تو اوپر چادر نہیں، ایسی حالت میں تھے وہ حضرات، حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بدن سے اپنے بدن کو چھپاتا تھا کہ کھل نہ جائے کہیں۔ کتنی تنگی کی حالت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ان کے پاس بیٹھتے۔ یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے پڑے ہوئے تھے، بس اور کوئی مشغلہ ان کا نہیں تھا، صرف دین سیکھنا ہی مشغلہ تھا۔ یہ ان کا مدرسہ تھا، یہی دارالاقامہ تھا، یہی دارالمطالعہ تھا، ان کا سب کچھ یہی تھا۔ ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کو صفہ کہا کرتے تھے، اور یہ لوگ اصحاب صفہ تھے۔ ان کا مطبخ کیا تھا؟ کھانے کا۔ انصار کے ہاں باغات تھے کھجوروں کے، وہ کھجوروں کے گچھے لا کر لٹکا دیتے تھے، کسی نے ایک کھجور کھا لی، کسی نے دو کھا لی، کسی نے تین کھا لی، بس یہ ان کا مطبخ تھا۔ تو سارے ماحول سے کٹ کر ایک ایسے ماحول میں آ گئے تھے کہ جہاں دین ہے، دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کو پیسہ روپیہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے سامان میں سے ایک اشرفی نکلی، آپ نے فرمایا دینار قیم من النار، دیناران کیان من النار، ایک دینار ہوگا تو آگ کا ایک داغ لگے گا، دو دینار ہوں گے تو آگ کے دو داغ لگیں گے۔ یعنی وہ لوگ سب چیزوں سے ایسے ہٹ کر کٹ کر ایسا ماحول انہوں نے بنا لیا تھا کہ اس میں پیسہ روپیہ رکھنے کی اجازت اور گنجائش نہیں رہی تھی۔ صادقین قیامت تک رہیں گے، یہی صورت کون مع الصادقین کی کہ سچوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سچے آدمی تو دنیا میں رہے ہی نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر سچے آدمی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں حکم فرماتے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ تو تقریب مالا اطاق ہے۔ یقیناً سچے موجود ہیں، اور ایک نہیں جماعتیں موجود ہیں، صادقین موجود ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ اور رہیں گے صادقین۔ اور جس روز صادقین ختم ہو جائیں گے تو بس اس دنیا کا کارخانہ ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کے پختہ اور قوی کرنے کی صورت یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، اور تقوی اختیار کرنے کی صورت یہ ہے کہ صادقین کے ماحول میں آدمی اپنی زندگی گزارے۔ ایمان کے پختہ اور قوی کرنے کی صورت یہ ہے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کیا جائے، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی صورت یہ ہے کہ صادقین کے ماحول میں آدمی اپنی زندگی گزارے۔ بچے اپنے مکان پر نہیں پڑھتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دور دراز مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، بس وہاں رات دن مشغلہ ہی پڑھنے کا ہے۔ کھیل کود بھی اگر ہے بچوں کے لیے تو وہ بھی مدرسے کے اندر ہی ہے۔ غلط قسم کی صحبت سے محفوظ رہیں گے، ہر وقت پڑھانے کے کام میں لگے رہیں گے، حالات درست رہیں گے، اس لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں بچوں کو۔ یہی صورت ہوتی تھی مشائخ کے یہاں، ان کی خانقاہ میں آ گئے، سب طرف سے ہٹ کر کٹ کر بس نماز پڑھنا ہے، تسبیح وظیفہ پڑھنا ہے، ان بزرگ کی باتیں سننی ہیں۔ ان کی باتوں سے قلوب کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے واسطے کسی خانقاہ میں کسی بزرگ کے یہاں پہنچ گئے، یہ صورتیں ہوتی تھی۔ اجتماعی اعتکاف کی اہمیت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتکاف بھی اس کا ایک خوبصورت بہترین طریقہ بنایا ہے۔ سب لوگ ایک نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے مسجد میں آ پڑے، اور کوئی مشغلہ نہیں، دکانداری نہیں کرنی ہے، یہاں بیٹھ کر کھیتی انہیں نہیں کرنی ہے، ملازمت انہیں نہیں کرنی ہے، اپنے بھی بچوں سے نہیں ملنا، بس اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بھی انتظام فرما دیا ہے، رہنے کا بھی ٹھہرنے کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ عافیت کے ساتھ یہاں پڑے ہیں، صادقین کی ایک جماعت ہو گئی۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، تقوی آئے گا اور تقوی سے ایمان قوی ہوگا۔ کاش اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ قدر کریں گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تو دینے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں تو کمی مانگنے والوں کی ہے، دینے کی کچھ کمی نہیں۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ روایت میں کہ